زمانے سے جو 7 نسلوں سے ایم این اے ایم پی ایس وزیر اعظم چیف منسٹر بنتے چلے آ رہے ہیں، اب بنے گا نیکسٹ وزیر اعظم یا ایم پی ایم این اے اس علاقے سے تو ان کا بیٹا ہی یا کوئی رشتہ داری خاندانی بنے گا. اس کے علاوہ ہاری مزدور کسان میں سے کوئی نہیں بن سکتا اس علاقے میں سے. اس سسٹم نے، اور بھلے انہوں نے اپنے علاقے میں اسکول نہیں کھولا ہو 50 سالوں میں، ان کے باپ داداؤں نے اور انہوں نے بھی، لیکن اپنے بچوں کو وہ بھیجتے ہیں لندن امریکہ پڑھنے کے لیے کہ جب باپ بوڑھا ہوگا تو بیٹا آ کر سیٹ سنبھالے گا. اس سسٹم نے اور ان کے کھوکھلے وعدوں نے اور عوام کی مایوسی نے شاید ان 50 سالوں میں پولیٹیشینز پہ سے اور گورنمنٹ پہ سے لوگوں کا ٹرسٹ اٹھا دیا ہے، ہٹ گیا ہے. فار انسٹنس میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، فیصل بھائی کے پروگرام میں بھی شاید ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ اگر مجھے میں ایک عام آرڈنری سا آدمی ہوں اور میں جا رہا ہوں موٹر بائک پہ اور سگنل پہ کھڑا ہوں، ریڈ لائٹ جلی ہوئی ہے اور مجھے ٹریفک پولیس والا کہتا ہے کہ جی ٹریفک کی پابندی کرنا جو ہے وہ فرض ہے اور اسے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، اور میں ایک آرڈنری پرسن ہوں، اس کی بات سن رہا ہوں، موٹر بائک پہ ہوں، اسٹاپ پہ کھڑا ہوں اس سگنل پہ، اور میں سوچوں کہ یار یہ گورنمنٹ کا آدمی مجھے یہ تنبیہ کر رہا ہے، مجھے یہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے، مجھے ایجوکیٹ کر رہا ہے. گورنمنٹ نے میرے لیے کیا کیا؟ میرے گھر پہ پینے کا صاف پانی آتا نہیں، گٹر ملا پانی میرے بچے پیتے ہیں. میرے بچے جو ہے وہ، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری جاب صحیح نہیں ہے تو میرے بچے جو ہے وہ پیلے اسکول، لال اسکول، کالے اسکول میں جاتے ہیں. ان کا فیوچر جو ہے وہ مجھے پتا ہے کہ گرامر اور سٹی اسکول سے پڑھے ہوئے بچوں سے جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا. میں بیمار پڑتا ہوں، میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتا ہوں تو لال پیلی کالی دوائی دینے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے وہاں پہ. گورنمنٹ میرے لیے یہ تو کر نہیں رہی جو میری بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے. اس پر گورنمنٹ مجھے اگر تنبیہ کرے تو میں اگر ہوں مصطفیٰ کمال، تو میں اگر موٹر بائک ہوں تو میں تو ریڈ سگنل اس کے سامنے جان بوجھ کر توڑوں گا کہ میری بغاوت یا میرا ریبیلیسنس جو ہے وہ اس کی ریڈ لائٹ توڑ کر ہی جو ہے مجھے تسکین اور مجھے جو ہے وہ میرا غصہ جو ہے وہ کم ہوگا. میری اتنی ہی سکت ہے، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. اس وجہ سے وہ قول و فعل میں تضاد کی وجہ سے لوگوں کا مسٹرس آ گیا ہے. میں نے یہ آئی اون کراچی کیمپین کا اپنے ذکر کیا. میں نے چوتھے سال یہ کیمپین کیوں کی، اپنے ٹینیور کی لاسٹ ایئر کیوں کیا؟ میں نے یہ پہلے سال کیوں نہیں لانچ کر دیا؟ یہ آئیڈیا میرے پاس جو ہے وہ 4 سال پہلے بھی تھا. 4 سال پہلے آئی واز جسٹ این آرڈنری گورنمنٹ پرسن، پولیٹیشین آپ کہہ لیں، اور لوگوں کی طرح میں بھی ایک جو ہے وہ میئر تھا، ناظم تھا جو کہ دعوے کرے اور جو کرے. مجھے یہ پتا تھا کہ گورنمنٹ کا لوگوں کا مسٹرس ہے. نو بڈی ول لسن ٹو می. تو میں نے 3 سال یہ اپنے لوگوں کو کہا یار صرف کام کرو، کچھ نہیں بولو کسی کو، شو یور ایکشن اور بتاؤ کہ ہاؤ مچ یو کیئر فار دا پیپل. تو جب ان کا اور ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے، جب وہ دیکھیں کہ جب آپ رات سونے جاتے ہیں تب وہ آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہو، تو اس کے بعد آپ ان کو بولو کہ یار اب اس چیز کی حفاظت کرو. دیٹس وائی 28,000 لوگ 24 گھنٹوں میں میرے پاس آئے ایک دن میں ایک کال پہ. اینڈ تھینکس ٹو فیصل، آئی مسٹ تھینک ہم کہ میں یہ نہیں کہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے، انہوں نے جو کیمپین کی 24 گھنٹے میں، اور انہوں سما ٹی وی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ پوری لائف سارا پڑھا. 28,000 مجھے ایک سیکریٹریٹ بنانا پڑ گیا پتا. اور وہاں پر آپ جیسے یوتھ ہیں، بہت سارے یوتھ ہیں جو آئے ہیں، لیکن ہماری لمیٹیشنز ہیں. اب مجھے اگر آپ وہ کہتے ہیں وہ یوتھ کہ آئے ہم جو ہے وہ چوری ڈکیتی روکتے ہیں لوگ اور یا ٹریفک صحیح کرتے ہیں، اب میرے پاس ٹریفک پولیس نہیں ہے، اب میرے پاس پولیس کا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میرے سامنے میری زمینوں پہ جو قبضے ہو رہے ہیں پولیس کے سامنے. لیکن یہ تو وہ جہاں لوگ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں چلیں ان ایریاز میں فوکس کرتے ہیں جہاں لوگ کچھ کر سکتے ہیں. ہم نا بولیں کیا چاہیے. بات وہی ہے کہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ ہم لوگ کا ڈسٹرسٹ ہے گورنمنٹ پہ اور دوسرے انسٹیٹیوشنز پہ، پر کیا ایسا ہوتا رہے گا؟ وائی ڈونٹ وی لک فار سولوشنز؟ ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں کام، پر وی وانٹ سو مینی مور مصطفیٰ کمال لائک یو، تو وائی کینٹ وی بیکم دوز مصطفیٰ کمال؟ جی بھائی اس کے ساتھ بس جسٹ ریلیٹڈ، ابھی ہم بات کرتے ہیں مسٹرسٹ بٹوین پیپل اینڈ پالیٹیشینز، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ڈیموکریسی ہوتی ہے پیپل ہیو ٹو الیکٹ دا پالیٹیشینز، رائٹ؟ تو ہاؤ ڈو وی برج دیٹ گیپ؟ Do we need new players in the system? Do we need new, the you process? need to play yourself. So the process has to happen. So how do we get involved? You don't have to have Mustafa Kamal. Mustafa Kamal is just a small entity. Mustafa Kamal is the product of something, some revolution. Mustafa Kamal, who is Mustafa Kamal? اب اسی آپ کی بات سے میں تو نہ کسی جاگیردار وڈیرے کا بیٹا نہیں ہوں، نہ میں نے پیسے خرچ کیے. بغیر پیسے خرچ کیے، بغیر کسی جاگیردار وڈیرے کا بیٹا ہو یا پولیٹیشین کا بیٹا ہوئے، اگر آپ بیٹے یا گھر والے نہیں ہیں تو آپ تو کاؤنسلر نہیں بن سکتے، تو آپ سٹی میئر کیسے بنیں گے؟ پھر میں منسٹر رہا، میں ایم پی رہا. تو اور آپ نے کہا کہ کیسے کریں گے، ڈونٹ وش فار دیٹ، کہ سوچے بھی نہیں. آپ کے پہ الزامات لگیں گے، آپ پر را کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگے گا، آپ پر آپریشن کیا جائے گا، آپ کو ایکسٹرا جوڈیشل کل کیا جائے گا، آپ کو جو ہے وہ 15,000 جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کو کی شہادتوں سے گزرنا پڑے گا. اٹس ناٹ اے جوک.
ہمارا قصور ہی یہی ہے کہ واٹ یو ٹاکنگ وی ہیو چیلنج دی اسٹیٹس کو آف پاکستان، دا پولیٹیکل اسٹیٹس کو آف پاکستان. میں نہیں کہتا کہ ہم لوگ فرشتے لوگ ہیں، انسان ہیں، ہم نے غلطیاں کی بھی ہوں گی، ہم غلطیاں آج بھی کر رہے ہیں، ہم کل بھی غلطی کریں گے، بٹ لک واٹ وی آر ڈوئنگ. آج میں ویسے ایک میں مثال دے رہا ہوں عام سی، آپ جو آپ دیکھیں گے، اینڈ سوری ٹو فیصل بھائی وتھ یور پرمیشن، آئی ہوپ کہ آپ کا پروگرام بند نہ ہو، لیکن میں مثال کے طور پر دے رہا ہوں. لیٹ می سے، اگر آپ نے مجھے بلایا تو مجھے الاؤ کریں. معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، اور محترمہ جب مس بھٹو جب زندہ تھیں، جب وہ وزیر اعظم تھیں، تو آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ فیڈرل منسٹر تھے، ان کی والدہ جو ہے فیڈرل منسٹر تھیں، ان کے سسر حاکم علی زرداری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، وہ بھی فیڈرل منسٹر تھے. جب نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کو جب وزیر اعلیٰ بنانا تھا پنجاب کا تو ان کو اور کوئی نظر نہیں آیا، ان کے شہباز شریف صاحب ہی نظر آئے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے. قاضی حسین احمد صاحب جب عورتوں کے اوپر انہوں نے بین کر دیا کہ عورت ووٹ نہیں ڈال سکتی، حرام ہے اسلام میں، لیکن جب ایم این اے کی خواتین کی سیٹ پر کسی عورت کی ضرورت پڑی اسپیشل سیٹ پر تو ان کو اور کوئی عورت نظر نہیں آئی اپنی بیٹی کے علاوہ. میں مصطفیٰ کمال نہ تو الطاف حسین کا رشتہ دار ہوں، نہ گورنر سندھ الطاف حسین کے بھائی ہیں، نہ ہمارے 25 ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز، منسٹر. ایک آدمی آپ بتا دیں کہ جو کوئی ہمارے لیڈر کا کوئی رشتہ دار یا دوست ہو. اچھا، مجھے قطع کلامی کرنی ہوگی. سوری، شو تو انشاءاللہ نہیں بنوگا، لیکن ایک وقفے کا ریالٹی ہے. میں تو کوئی میں سیاست نہیں کر رہا، لیکن یہ ریالٹی ہے نا. ایک وقفہ لے لیتے، یہیں بیٹھے بات ہمارے ساتھ کریے، ہمارے ساتھ. بہت شکریہ عابد صاحب. جی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے جو آپریشنز کی ابھی بات ہو رہی تھی تو وہ پریویس کے اس میں جانا نہیں چاہ رہا، وہ ایک کمیونٹی بیس آپریشنز تھے. لیکن اگر ینگسٹرز جس میں سندھی بھی ہوں گے، مہاجر بھی ہوں گے، پٹھان پنجابی سارے ہوں گے، تو آپریشن کرنے والا بھی سوچے گا کہ یار میں کن کن کو پکڑوں. صحیح، ٹھیک ہے. تو یوتھ جو ہے وہ اس وقت ریڈی ہے. صحیح. آپ کسی بھی بلاکس پہ چلے جاؤ، کسی بھی فورم پہ چلے جاؤ، سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، بٹ ایشو یہی آ جاتا ہے کہ کریں کیا. اور جو کرنا چاہتے ہیں ان کو جو لوگ ہیں وہ ایم کیو ایم یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں انوالو کر کے اور اس کو وہ سائڈ لائن کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں میں پراپرلی اگر یوتھ کو آپ انوالو کرو تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں. صحیح. جی، ہم جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں نیو لیڈرز چاہیے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم اپنی کمیونٹیز میں سے سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے. تو کیا پروسیس ہو سکتا ہے کہ ہم ایسا کچھ سین کریٹ کریں کہ ہم لوگ آگے بڑھ کر لیڈرشپ کا رول اپنے ہاتھ میں لے سکیں؟ ٹھیک ہے. وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بٹ وی ہیو سو مینی بیریئرز اراؤنڈ. ایز جسٹ مینشن وی کین ناٹ گو بیک اینڈ چینج دا بگننگ بٹ وی کین اسٹارٹ ناؤ اینڈ میک اے نیو اینڈنگ. دیکھیں، آج آپ تمام لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، ایک سیٹ ایگزامپل ہے، اور وہ ایگزامپل جو ہے وہ ہماری یہ 25 سالوں کی جدوجہد ہے کہ کہاں سے شروع ہو کر آج ہم کہاں پر. آج مصطفیٰ کمال یہاں پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اسی جدوجہد کے نتیجے میں لاکھوں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں. مجھ جیسے بہت سارے ماؤں کے لال جو ہے وہ نہیں ہیں اس دنیا میں، ان کا کوئی قصور نہیں تھا. اور اگر دہشت گرد سارے لوگ ہوتے جس نام پہ مارا گیا ان کو ساری چیزیں، تو میں بھی دہشت گرد ہوتا نا. تو دہشت گرد آ کے شہر تھوڑی بناتا ہے، راتوں کو تھوڑی جاگتا ہے. پھر وہ ہمیں تو 2002 سے لے کر 2009 تک ابھی یہ موقع سارے ملے، ہم تو ابھی ایسی کی تیسی کرتے. آج کی میں مثال دوں آپ کو پاکستان کی، کہ پاکستان اگر آپ دیکھیں NWF میں وار چل رہی ہے، بلوچستان میں وار چل رہی ہے، پنجاب میں جو ہے وہ اس گورنمنٹ کی گورنمنٹ نہیں ہے، کیوس چل رہا ہے، گورنمنٹ میں آپس میں لڑائی چل رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر کوئی صوبہ اسٹیبل ہے یا کوئی شہر اسٹیبل ہے، وہ صرف اور صرف کراچی اور پاکستان. اس ٹائم کو اگر امیجن کریں کہ آج اگر ہم اپنی پارٹی کے 52 MPs لے کر سندھ اسمبلی سے اور فیڈرل سے باہر آ جائیں، اور میں صرف اگر اپنی شکایتوں پہ ایجیٹیشن شروع کر دوں نا اگر سٹی گورنمنٹ کی، تو یقین کریں ملک ایک ہفتے میں جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. یہ گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی ایک ہفتے کے اندر، ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. میری لیڈرشپ کی طرف سے مجھے اتنی سختی سے ہم تمام لوگوں کو کہ ہمیں اپنے کانفلکٹس کو باہر نہیں لے کر آنا، کیونکہ وی اون پاکستان. وی نو کہ ہماری کانفلکٹس کی وجہ سے پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ لاہور کی گلی سے کوئی نکل کر ناظم کیوں نہیں بن سکتا بغیر پیسوں والا مڈل کلاس آدمی، پڑھا لکھا آدمی؟ کوئی وہاں سے نکل کر MPA کیوں نہیں بن سکتا؟ وہاں کا کوئی MNA کیوں نہیں بن سکتا؟ یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. آپ کہہ رہے ہیں کہ یوتھ پاکستان کے کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے اندر سے قیادت نکالو اور ان کو اسمبلیوں میں بھیجو. اب شاید جو ہے وہ تم پر وہ ظلم نہ ہو جو کہ ظلم ہم سہ